دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم برمودا ٹرائنگل کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اور احادیث میں اس کے بارے میں کیا حقیقت موجود ہے۔ تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں۔ برمودا ٹرائنگل اٹلانٹک اوشن میں بہت بڑے ایریے پہ واقع ہے، جس کے ایک طرف میامی، دوسری طرف برمودا اور تیسری طرف پیورٹو ریکا ہیں۔ یہ ٹرائنگل عجیب و غریب واقعات کی وجہ سے خاصا مشہور ہے۔ یہاں عرصہ دراز سے شپس اور پلینز کے پراسرار طور پہ اچانک غائب ہونے کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، اور جو چیز اس ٹرائنگل کے ایریے میں آ جاتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا، پھر چاہے وہ شپ ہو یا ٹرائنگل کے اوپر سے جاتا ہوا جہاز۔ اس ٹرائنگل کا دوسرا نام ڈیول ٹرائنگل بھی ہے۔ امریکن سائنٹسٹ کی ٹیم جو کہ یونیورسٹی آف فلوریڈا سے تعلق رکھتی تھی، ان کے مطابق اس ٹرائنگل کے ایریے میں ہریکین ونڈ فورس پائی جاتی ہے جو کہ 170 مائلز پر آور کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سمندر میں بہت اونچی لہریں بنتی ہیں جو کہ 45 فٹ ہائٹ سے بھی زیادہ کی ہوتی ہیں۔ سائنٹسٹ کے مطابق کوئی بھی شپ یا پلین اتنی شدید اسٹارم میں سروائیو نہیں کر سکتا اور بالآخر غائب ہو جاتا ہے۔ کچھ فیکٹس برمودا ٹرائنگل کے بارے میں یہ ہیں کہ برمودا ٹرائنگل ویدر اور ٹائم کے ساتھ موو ہوتی رہتی ہے اور پورے سمندر میں گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اٹلانٹک اوشن میں ٹرائنگل کی شیپ کا ایک جزیرہ بھی امڈ آیا ہے جسے وہاں کے لوگ سیر و تفریح کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دوستو یہ تو سائنس کے ایکسپیکٹ سے بات ہو گئی ہے، لیکن اگر ہم احادیث کی روشنی سے دیکھیں تو یہ سب سننے کے بعد ہمارے ذہن میں دجال کا خیال بھی ضرور آئے گا، کیونکہ احادیث میں آتا ہے کہ فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پہ بیٹھے مسکرا رہے تھے اور فرماتے ہیں، میں نے تم لوگوں کو یہاں آج تنبیہ کرنے کے لیے جمع نہیں کیا، کیونکہ ایک آدمی تمیم الداری میرے پاس آیا ہے اور اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اس نے مجھے وہ بتایا ہے جو میں تمہیں دجال کے متعلق پہلے بتا چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ 2 قبیلوں کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک جہاز میں سفر کر رہا تھا۔ یہ لوگ 1 مہینے تک موجوں کی طغیانی کے رحم و کرم پر رہے، پھر ایک دن سورج غروب ہونے کے وقت ایک جزیرے پہ پہنچے تو انہوں نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو کہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ تمہیں جلدی ہی پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں اور یہاں 1 مہینے سے ہم سمندر کی طغیانی میں پھنسے ہوئے تھے اور بالآخر ہم اس جزیرے پہ پہنچے ہیں۔ پھر اس زنجیروں میں جکڑے ہوئے آدمی نے کہا کہ مجھے بیسان کے کھجوروں کے باغات کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں کیا بتائیں؟ تو اس نے کہا کہ کیا اس میں ابھی تک پھل آتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس میں پھل آنا بند ہو جائیں گے۔ مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا کہ تم اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا کہ کیا اس میں اب تک پانی ہے؟ ہم نے کہا ہاں، اس میں بہت سا پانی ہے۔ اس نے کہا ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ خشک ہو جائے گا۔ مجھے زکھارا کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس میں اب تک پانی ہے اور لوگ اس کو آبپاشی کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں، اس میں بہت سا پانی ہے اور لوگ اس کو آبپاشی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا اس نے مکہ چھوڑ کے مدینے کی طرف ہجرت کر لی ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا عرب کے لوگ اس کے خلاف جنگ کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ تو زنجیروں میں جکڑے ہوئے شخص نے کہا اس کے معاملات کیسے ہیں؟ ہم نے کہا اس نے سب پر فتح حاصل کر لی ہے، اس کے آس پاس کے لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں۔ زنجیروں میں جکڑے ہوئے شخص نے پوچھا کہ کیا واقعی ایسا ہو گیا ہے؟ یہ ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس کی اتباع کریں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں مسیح الدجال ہوں اور جلد ہی میں اس جگہ سے رہائی پا لوں گا اور ظاہر ہو جاؤں گا، اور میں پوری دنیا میں سفر کروں گا اور میں ہر شہر میں داخل ہوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ فرشتوں نے اس شہر پہ گھیرا ڈالا ہوا ہوگا اور وہ اس کے ہر دروازے پہ تلواریں سونٹے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منبر پر ہاتھ مار کر کہا یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں ایسی ہی چیز کے بارے میں نہیں بتایا تھا؟ صحابہ نے کہا ہاں، آپ نے ہمیں بتایا تھا۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمیم الداری کا سنایا ہوا ماجرا پسند آیا، کیونکہ وہ اس کی تصدیق کرتا ہے جو میں نے تمہیں دجال اور مکہ اور مدینہ کے بارے میں بتایا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ سمندر میں موجود ہے، وہ مشرق میں ہے۔ تو دوستو، یہ احادیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ دجال کسی سمندر میں قید ہے، اور برمودا ٹرائنگل وہ واحد جگہ ہے جہاں اس قسم کے شیطانی واقعات رونما ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ فی امان اللہ۔